ضعیف حدیث اگر آ جاتی ہے تو اس حدیث کو مانا بھی جاتا ہے، اس حدیث کو پڑھا بھی جاتا ہے، اور اس حدیث پر عمل بھی کیا جاتا ہے، اور اس حدیث کو خطاب میں بیان بھی کیا جاتا ہے، اور وہ فضائل میں وہ حدیث بیان کرنا معتبر ہے، فضائل میں معتبر ہے۔ حدیث ضعیف، اب میں آپ کو اس کو چلتے چلتے جلدی سے حوالہ دے دوں، قوت الکتاب میں اس کی، اور میں اس کی عبارت پڑھتا ہوں، ان الاخبار الضعاف غیر مخالفت الکتاب والسنہ لا یلزمنا ردها بل فیہا ما یدل علیہا۔ فرمایا ضعیف حدیثیں جو مخالفت سنت کتاب نہ ہو ان کا رد کرنا ہمیں لازم نہیں ہے۔ یہ کیا کر دیتے ہیں؟ ضعیف حدیث کو کیا کر دیتے ہیں؟ رد کر دیتے ہیں، کہتے ہیں ضعیف حدیث ہے، میں انگوٹھے چومے کہتے ہیں ضعیف حدیث ہے، اور میں کیا بابا ضعیف حدیث ہے، موضوع تو نہیں ہے نا۔ موضوع حدیث کہتے ہیں جھوٹی من گڑت حدیث کو، اور ان کے تصور میں جو ضعیف حدیث ہوتی ہے نا اس کو بھی انہوں نے موضوع حدیث بنایا ہوا ہے، جھوٹی اور من گڑت حدیث بنایا ہوا ہے۔ میں کب بے وقوف نہ ہو تو جو بھی حدیث آتی ہے کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے۔ پہلے بات سن لے میری، اب ہمارے اندر یہ بہت بڑی کمی ہے۔ اب یہ کمی پیدا کیوں ہوئی، میں اس پہ تھوڑا تبصرہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے مدارس کے اندر جرح و تعدیل کا فن نہیں پڑھایا جاتا، جرح و تعدیل کا فن نہیں پڑھایا جاتا، جس کی وجہ سے جو مولوی بنتا ہے اسے جرح و تعدیل کا فن نہیں آتا۔ وہ جناب والا جس وقت کتابیں اٹھاتے ہیں اور اپنی طرف سے تفسیریں کرتے، اپنی طرف سے پڑھتے ہیں، پھر اس میں سے غلط نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں۔ اب جو یہ حدیث ضعیف اور یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ حدیث ایسی ہے، یہ راوی ایسا ہے، یہ فلاں ایسا ہے، یہ فلاں ایسا ہے، میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ نے جرح و تعدیل کی کون سی کتابیں پڑھی ہیں اور کتنی پڑھی ہیں؟ آپ جرح و تعدیل کے کتنے استاد ہیں اور کن کن استاد کے پاس پڑھے ہیں؟ اپنی طرف سے آپ لوگوں نے ایک بہانہ بنا دیا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے۔ اور بھائیو، جب محدثین کہتے ہیں نا لا یصح لا شیء لیس بقوی، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ حدیث موضوع ہے، من گڑت ہے، ان کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اور ضعیف حدیث فضائل میں معتبر ہوتی ہے۔ پریشان ہو گئے ہو؟ تسی گل کرو نا، کوئی بھی حدیث پڑھ کے سناؤ نا، اپنے اسی اہل سنت حنفی بریلوی ہیں نا، اسی کوئی بھی حدیث بیان کریں گے نا تے او اگلے جڑے دوجے نو آدھے حدیث ضعیف ہے، تے سیدھا جڑا ہونا نا چاچا یا باپا یا تایا ہیں جدی چٹی داڑھی ہو گئی ہے تے سکھیا سکھیا کچھ بھی کوئی نہ، سو خالی 11ویں تے آیا جس ویلے لنگر وڈنی ونے والے نا ٹائم ہویا ہیں، 11ویں تے آیا جناب والا چاولا نے پھکے مارے، دعا منگی، پارا نکل گیا۔ ہوں جمعے تقریر ہونی پئی ہے نا، کئی شہزادے جناب والا ہوں ویلے نہ لاوا نہ تو کوئی سمجھ بجے نا، جو انہاں شہزادے کیڑے ٹائم آنا، انہیں این ٹائم آنا، جی این ٹائم آسن جناب والا جلدی جلدی نہ ٹکرا ماری او پہ ویلے انہیں خاک سکھیا، انہیں تو یہی آخنا جدن مولوی نکل گیا نا تو دوجا مولوی آ گیا نا کوئی سورا سارا ہے، وہ آخسی پہلے والے مولوی تو سن کچھ 10 کے ہی کوئی نہیں گیا، پہلے والا مولوی سانو 10 کے ہی کوئی نہیں گیا ہے، تو میں نے جتھے اتھے آیا تو میں نے وال چٹے کوئی نہیں ہے، سمجھ آئی نہیں، تو اتھے جناب والا پریشانیاں دے کے میں نے دو بھی وال چٹے ہو گئے نا، دو بھی ہو گئے۔ میں تواڈے سامنے جدو بھی گفتگو کیتی ہے با حوالہ گفتگو کیتی ہے، رب کو میں بڑا سخت ڈردا، قبر دا عذاب ہے بڑا سخت، سمجھ آ رہی ہے، اور جڑا مسئلہ میں جناب بیان کیتا اس مسئلے سے میرے کو حوالے موجود ہیں، میں تواڈا وقت ضائع نہیں کیتا، نہیں تو ڈوچ مامی آنے سارے ڈوچ بناونا کو مشکل ہے، دسو نا جی، دمیج بناونے ڈھوچ بناونے کوئی مشکل نہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، یہ امت آئی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غریب امت ہے اور بے بس امت ہے، یہ آئی ہے، اس کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا جائے، اسے دین بتایا جائے، صحیح دین بتایا جائے۔
اسے صحیح صحیح دین بتایا جائے. ضعیف حدیث کا فتنہ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھے چومنے کے بارے میں جو ابو بکر صدیق نے انگوٹھے چوم کے اپنے جناب والا آنکھوں پہ لگائے. اب بیان کرو مولوی کے سامنے, مولوی آپ کو آگے سے کہے گا ضعیف حدیث ہے, اس آنکھ چپ کر, ضعیف حدیث ہے, ہمارے مولوی صاحب کے پاس, وہ تجھے بتائیں گے کہ ضعیف حدیث کیا ہوتی ہے. اگر خود نہیں سیکھا تو لے آؤ میرے کو, میں آپ کو دساں گا ضعیف حدیث کی ہوتی. ہوں میں یہ حوالے پیش کر سکتا یہ میں جناب والا آج گفتگو کرنی ہے. ٹھیک ہے, میں قبلہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں ایک حدیث, اور پہلے ہی میں مسئلہ بتا دوں کہ جس وقت آذان ہو جائے, اذان کے فوراً بعد اقامت کہنا ہر نماز میں مکروہ ہے. مسئلہ سمجھ آ گیا؟ میں ادھر اذان دیتی تو اذان دینے نے نال ہی فوراً اقامت پڑھ دیتی. اب کیا ہے یہ مسئلہ؟ یہ مکروہ ہے. یہ فقہاء نے کیا لکھا ہے, اس کو مکروہ لکھا ہے. اب اس مسئلے کو انہوں نے حدیث سے اخذ کیا ہے, حدیث سے نکالا ہے, اور وہ حدیث کون سی ہے؟ میرے آقا مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا, اے بلال جس وقت تو نے اذان دینی ہے ٹھہر ٹھہر کر اذان دینی ہے, آہستہ آہستہ اذان دینی ہے, اور پھر اس کے بعد جس وقت تو نے اقامت کہنی ہے تو اقامت جلدی جلدی کہنی ہے. کیا اقامت جلدی جلدی کہنی ہے, اور اذان دینی ہے تو ٹھہر ٹھہر کر, اقامت پڑھنی ہے تو جلدی جلدی پڑھنی, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, یہ جلدی جلدی پڑھنی ہے. تو اذان دینی ہے تو ٹھہر ٹھہر کر دینی ہے. سرکار نے فرمایا پھر اذان دینے کے بعد اقامت میں اتنا تو نے وقفہ دینا ہے کہ کھانا کھانے والا کھانا کھا لے, پانی پینے والا پانی پی لے. پھر فرمایا کہ قضائے حاجت کرنے والا, مطلب جس کو پیشاب آیا ہوا ہے, قضائے حاجت کرنے والا اپنی حاجت پوری کر لے. اتنا درمیان میں تو نے وقفہ دینا ہے. اب اس حدیث سے فقہاء نے یہ مسئلہ نکالا ہے. کیا مسئلہ نکالا ہے؟ کہ اذان کے فوراً بعد اقامت کہنا مکروہ ہے, اقامت کہنا مکروہ ہے. لیکن جو میں آج مسئلہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, یہ والی حدیث ضعیف ہے. فقہاء نے کیا نکالا اس سے مسئلہ. اب ان سے کہو کہ مولانا تم نے تو کہا تھا کہ یہ حدیث جناب والا ضعیف ہے, ہم نہیں مانتے. اب اس مسئلے کو بھی نہ مانو, اس مسئلے کو انہوں نے اس حدیث سے نکالا ہے, اور یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے. لیکن سن, کتاب کا حوالہ میں دیتا ہوں, کتاب کا غنیت المستملی کتاب تو اٹھا, صفحہ میں تجھے نکال کے بتاؤں گا. فرمایا حدیث اگرچہ ضعیف ہے مگر عمل کرنا اس پر جائز ہے. ہوں مولوی آنکھ بھائی تو آخنا حدیث جناب والا ضعیف ہوئے تو سب مننا نہیں چاہیے. جناب والا کتابہ دے حوالہ دے کے کہہ رہے ہیں کہ ضعیف اگرچہ ضعیف ہے لیکن مان لو, اور مننا ادا جائز ہے. حدیث یاد راسی حدیث ضعیف ہے. میں کہا ابا تیرا بھی ضعیف ہے, انہوں بھی باہر کاٹ, دادا نانا تایا سارے ضعیف ہیں, انہوں نے بھی کڈو. اگلی حدیث پڑھ کے سنا ہوا, اگلی حدیث سنو. میرے آقا نامدار مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بدھ والے دن پچھ نہ لگوانا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. فرمایا جو بندہ پچھنے لگوائے گا اس کے بدن پر سفید داغ نکل آئیں گے. کیا داغ آ جائیں گے؟ سفید داغ اس کے بدن پر آ جائیں گے. اسے کیا کہتے ہیں سفید داغوں کو؟ برس کی بیماری اس کو لگ جائے گی, یہ حدیث میں آتا. اب ایک بہت بڑے شیخ, نام ان کا بتا دیتا ہوں, محمد بن جعفر بن مطر نیشاپوری, انہوں نے پچھنے لگوانے تھے. اب انہوں نے کیا کہا, ان کو ضرورت تھی, بدھ والا دن تھا, سرکار نے بدھ والے دن کیا کیا تھا؟ منع کیا تھا. اب بدھ والا دن آ گیا, حدیث مذکور ان کے سامنے پیش کی گئی.
انہوں نے کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. انجی آخر نا مولوی سارے ایڈر دوجہ کو بیان کرو حدیث تے وہ کیا آخر نے حدیث صحیح. اب انہوں نے بھی کہا تھا کہ حدیث صحیح، یہ بدھ والے دن اگر کوئی بندہ پچھنا لگوائے تو اسے برس کی بیماری ہو جاتی ہے. یہ والی حدیث ان امام نے کہا تھا کہ صحیح نہیں ہے. جب انہوں نے یہ کہا تو فوراً انہیں برس کی بیماری لاحق ہو گئی، ان کے بدن پر سفید داغ بن گئے. اب سفید داغ بنے، رات کو سوتے ہیں اور مقدر کا ستارہ جاگ جاتا ہے. میرے آقا مکی مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے. والضحیٰ کا مکھڑے کا دیدار کرتے ہیں اور والضحیٰ کے مکھڑے کا دیدار کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے. تو سرکار نے فرمایا میری حدیث آئی تھی اور تو نے حدیث کو نہیں مانا تھا، تو نے کہا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے. عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے نزدیک تو یہی بنتا تھا کہ یہ صحیح نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکا والاستہانہ بحدیثی، سرکار نے فرمایا خبردار میری حدیث کو کبھی بھی ہلکا مت سمجھنا، میری حدیث کو کبھی بھی ہلکا مت سمجھنا. بس کہتے ہیں کہ اسی وقت توبہ میں نے کی. میرے آقا مکی مدنی سرکار جب رات کو آئے توبہ کی، صبح آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہوں کہ اچھا ہو گیا ہوں. جن کی حدیث تھی وہ خود خواب میں آئے، انہوں نے کہا خبردار ایسی حرکت مت کرنا کہ میری حدیث آئے اور اس سے تو ہلکا سمجھتا رہے، کبھی بھی ایسا نہ کرنا. ہاں اب اس کا بھی حوالہ سن لو. یہ جناب والا کتاب امام جلال الدین سیوطی نے العالی المصنوع فی احادیث الموضوع، آپ نے اس کتاب کے اندر اس کو یہ ذکر کیا ہے. سنیں پھر اسی حدیث کو جو بدھ والے دن اپنا خون نکلوائے یا پچھنا لگوائے، اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ برس کی بیماری ہو جاتی. اسی کو آپ دوسرے امام ابو معین حسین بن حسن تبری انہوں نے پچھنے لگوائے. ان کے سامنے انہوں نے اپنے غلام کو بلایا، غلام نے عرض کی جی حضور، فرمایا کہ جاؤ اور جا کر حجام کو بلا لاؤ کہ وہ پچھنے میرے لگائے. وہ چلا گیا، ان کو حدیث یاد آ گئی. حدیث یاد آئی تو سوچنے لگ گئے، سوچ کر کہنے لگے حدیث ضعیف ہے. کیا کہنے لگے؟ حدیث ضعیف ہے. یہ سوچنے لگ گئے تو کہنے کوئی بات نہیں ضعیف حدیث ہے. خیر انہوں نے جناب والا پچھنے لگوائے، ان کو بھی برس والی بیماری لاحق ہو گئی. اب میں ان لوگوں کو ڈرا رہا ہوں، ان لوگوں کو بتا رہا ہوں جو بات بات پر کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے. میں کہ تو بڑا محدث جان گیا، کتھے پڑھی ہے حدیث دے ساریاں قسماں، جرح و تعدیل دا فن کتھوں حاصل کیتا ہی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حدیثوں کے بارے میں کہتے ہو یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر جناب والا حدیث پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. سنو اتنے بڑے امام ہیں، ان کے نزدیک وہ جرح و تعدیل کا فن بھی رکھنے والے ہیں، لیکن باوجود اس کے کہ انہوں نے جس وقت حدیث کو ضعیف کہا یارو انہیں بیماری لگ گئی. جب سوئے آقا انعامدار مکی مدنی سرکار خواب میں آئے، سرکار سے فریاد کی. سرکار نے فرمایا ایاکا والاستہانہ بحدیثی، فرمایا دیکھ میری حدیث کا معاملہ آسان نہ سمجھنا، میری حدیث کو ہلکا نہ سمجھنا. کہتے ہیں اسی وقت میں نے توبہ کی کہ میں نے منت مانی کہ میں ٹھیک ہو جاؤں، اس کے بعد میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے. جو بھی حدیث پیش کی جائے گی میں یا رسول اللہ اس پر عمل کر دیا کروں گا.